اب سورہ نور کا دوسرا رکوع ہے اور 18ویں پارے کا 8واں رکوع. اس رکوع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ بیان کیا گیا. ام المومنین صدیقہ ہیں، طیبہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فضیلت عطا فرمائی. حدیث پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پاکیزگی پر پیدا فرمایا، یعنی برائی کرنا تو دور کی بات، حضرت عائشہ کو برا خیال بھی نہیں آ سکتا. اس قدر اللہ تعالی نے آپ کو پاکیزہ پیدا کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہوا، آپ ازواج مطہرات میں سے وہ زوجہ ہیں کہ جن کا نکاح آسمانوں میں اللہ تعالی نے کیا. اب بتائیے، جس خاتون کا نکاح حضور سے اللہ نے کیا اور حضور فرماتے ہیں یہ پاکیزگی پر پیدا کی گئیں، پیدائش سے لے کر وفات تک ان کے ذہن میں کبھی بھی کوئی برا خیال ایک لمحے کے لیے نہ آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ آپ سے محبت فرماتے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام کریں؟ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو صحابہ کرام کے بھی بے ادب ہیں اور حضرت عائشہ کے بھی بے ادب ہیں، ان پر تہمت لگاتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. جو ہماری ماں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے، ہم اس سے کبھی محبت کا تعلق رکھ ہی نہیں سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ الفت فرماتے، تو منافقین جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض رکھتے اور آپ کی توہین اور بے ادبی کیا کرتے، یہ منافقین موقع کی تلاش میں ہوتے کہ کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو نقصان پہنچایا جائے. کبھی آپ کے علم پر اعتراض کرتے، کبھی آپ کے حکم پر اعتراض کرتے، کبھی آپ پر شرک کا الزام لگاتے. تو 5 ہجری، اس میں روایتیں مختلف ہیں، ایک روایت کے مطابق 5 ہجری غزوہ بنی مصطلق، اس غزوے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے. تو عادت کریمہ یہ تھی کہ پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا. ازواج مطہرات اور جو خواتین جنگ میں ہوتی وہ پردے کی پابندی کرتی، اور اونٹ پر ان کے لیے ڈولی رکھی جاتی، ایسی ڈولی کہ جس کے اندر کوئی موجود ہے یا نہیں موجود اس کا پتہ نہ چلے. اس کے اوپر پردے ہوتے اور ازواج مطہرات ان میں بیٹھ جاتی اور پھر یہ اونٹ چلائے جاتے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر آپ پڑاؤ کیے ہوئے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کسی ضرورت سے ایک جگہ پر چل کے گئیں، کسی کونے میں. وہاں آپ کا ہار ٹوٹ گیا، تو ہار کے موتی آپ چن رہی تھیں. اس دوران قافلہ وہاں سے کوچ کرنے لگا، اونٹ اٹھائے گئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں صحابہ کرام نے یہ گمان کیا کہ جس طرح دوسری ازواج مطہرات ان ڈولیوں میں ہوں گی، اس طرح آپ بھی اونٹ کے اوپر سوار ہوں گی. کسی کو جرت تو نہ تھی کہ وہ پردہ کھول کے دیکھے، کیونکہ پردے کے احکام نافذ ہو چکے تھے. اب یہ قافلہ روانہ ہو گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جب قافلہ روانہ ہو جاتا تو آپ ایک صحابی کو پیچھے چھوڑتے، وہ اس مقام کو جا کر دوبارہ چیک کر دے کہ کسی کی کوئی چیز گر تو نہیں گئی، اور پھر وہ قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تاکہ کسی کی کوئی چیز گر جائے تو وہ اٹھا کر قافلے والوں کو دے دیں. حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ڈیوٹی تھی. حضرت صفوان وہ اس علاقے میں چکر لگا رہے تھے اور ایک ایک چیز کو دیکھ رہے تھے کہ کہیں کوئی چیز یا کوئی جگہ پر کسی کا کوئی کپڑا یا ایسی کوئی چیز گری تو نہیں ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب واپس آئیں تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں اور کوئی بھی نہیں تھا، تو آپ نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹا لیا تاکہ کوئی آنے والا
مجھے دیکھ کر پہچان لے اور وہ مجھے قافلے والوں کے ساتھ لے جائے۔ آپ جانتی تھیں کہ صحابی رسول میں سے کوئی ضرور آئے گا اور وہ اس علاقے کی تلاشی لے گا کہ کوئی چیز گری تو نہیں ہے۔ حضرت صفوان وہ صحابی رسول ہیں کہ چہرے کے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا تھا، کیونکہ جب سے چہرے کے پردے کا حکم نازل ہوا کسی صحابی نے ازواج مطہرات میں سے کسی کے چہرے کو پھر بعد میں نہیں دیکھا، تو حضرت صفوان حضرت عائشہ کو پہچانتے تھے۔ تو جیسے ہی حضرت صفوان آئے اور ان کی نظر حضرت عائشہ کے چہرے پر پڑی، فوراً انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے چہرے کو دوسری طرف پھیر لیا۔ حدیث پاک میں حضرت عائشہ نے فوراً اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ چہرے کے پردے کا تو قرآن و حدیث میں ذکر ہی نہیں ہے، انہیں اس واقعے سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ حضرت صفوان نے اپنے اونٹ پر حضرت عائشہ کو بٹھایا اور خود نگاہیں نیچی کیے، شرم و حیا کا پیکر بن کر اونٹ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ جب مدینہ منورہ میں حضرت عائشہ پہنچے تو منافقوں کو موقع مل گیا، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بہت زیادہ الفت تھی، اور آپ جانتے ہیں کہ کسی کی بیوی پر اگر الزام لگے تو در حقیقت اس پر خود الزام ہے، تو اس کی عزت پر حرف آتا ہے۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا، در حقیقت انہوں نے حضور پر الزام لگایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رنجیدہ ہوئے، پریشان ہوئے۔ یہاں پر بعض نادان لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کو شک تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اور حضور اس لیے پریشان تھے پتہ نہیں حضرت عائشہ نے ایسا کام کیا کہ نہیں کیا۔ اب بتائیں، جس کا نکاح اللہ نے کیا ہو اور جو حضور فرمائے وہ پاکیزگی پر پیدا کی گئی، انہیں کوئی برا خیال آ بھی نہیں سکتا، جس سے حضور اتنی الفت فرماتے ہوں۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ نبی کی بیوی کبھی بے حیائی کا کام نہیں کر سکتی، یعنی بے حیائی سے مراد وہ زنا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کافر چاہے کس قدر بھی زنا میں ملوث ہو جائیں لیکن وہ اس کام کو ضرور برا سمجھتے ہیں۔ آج امریکہ میں کس قدر بے حیائی ہے، لیکن جب امریکی صدر نے ایسا غلط کام کیا تو پوری قوم کے سامنے اس کو معافی مانگنی پڑی۔ تو یہ ایک ایسا کام ہے جسے دنیا برا سمجھتی ہے، اور نبی کو اللہ تعالی ہر قسم کے ان عیوب سے محفوظ رکھتا ہے جنہیں لوگ برا سمجھتے ہوں۔ تو نبی کی زوجہ کبھی ایسا کام کر ہی نہیں سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدگمانی کیسے کریں، حالانکہ بدگمانی کرنا حرام ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگا رہے ہیں کہ حضور نے بدگمانی کی۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر فرمایا، میرے گھر والے کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے، میرے سب گھر والے پاک ہیں۔ اور پھر اس موقع پر صحابہ کرام جذبات میں کھڑے ہو گئے۔ امام بخاری، امام ترمذی اور دیگر بزرگوں نے حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں لکھی اس کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت عمر کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ جانتے ہیں کہ منافقین بالکل جھوٹ بول رہے ہیں، ام المومنین بالیقین پاک ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم مبارک کو ہر گندگی سے پاک رکھا۔ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی، کیونکہ مکھی کبھی کبھی نجاست سے ہو کر آتی ہے، تو آپ کے گھر میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کا سایہ پیدا نہ کیا کہ سایہ ہوگا تو کسی کا پاؤں اس پر نہ پڑ جائے، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کی اس قدر حفاظت فرمائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، عرض گزار ہوئے کہ ایک جوں آپ کے نالین شریفین یعنی جوتے مبارک میں لگ گئی تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے نالین شریفین کو اتار کر اس جوں کا خون صاف کر لیجیے۔ حالانکہ جوں کا خون پاک ہے، مگر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نالین پر وہ معمولی سا دھبا لگا جو کہ پاک ہے، پھر بھی آپ کو صاف کرنے کا حکم ہوا، تو ایسی بری بات آپ کی طرف کیسے منسوب ہو سکتی ہے؟ مگر یہاں پر یہ سوال ہے کہ صدیق اکبر نے کچھ نہیں کہا، حضرت عائشہ نے کچھ نہیں کہا، حضور نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا، کیوں؟
اس لیے کہ یہ الزام صدیق اکبر پہ بھی تھا کہ آپ کی بیٹی ایسی ہیں، حضرت عائشہ پر بھی الزام تھا، اور حضور پر بھی الزام تھا کہ آپ کی زوجہ ایسی ہیں۔ اگر حضور اور صدیق اکبر اس طرح کہہ دیتے تو منافق کیا کہتے؟ دیکھا اپنی بیٹی ہے اس لیے طرفداری کر رہے ہیں۔ تو حضور کی خاموشی لا علمی کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ہمارے لیے مثال تھی کہ ایسے معاملات ہو جائیں تو پھر کس طرح اسے ڈیل کرنا چاہیے۔ 1 مہینے تک حضور خاموش رہے، صحابہ کرام آ کر قسمیں کھاتے رہے اور حضرت عائشہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہے۔ حضرت عائشہ شدید بیمار ہو گئیں۔ حضرت عائشہ کا بیمار ہونا اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی بھی پاک عورت پر اگر ایسا الزام لگ جائے تو انسان پریشان تو ضرور ہوتا ہے، کسی نیک آدمی پر اگر جھوٹا الزام لگے تو اس سے تکلیف تو ہوتی ہے۔ اب بیمار ہو گئیں، 1 مہینے تک بیمار رہیں، اور جب مستح نے آپ کو یہ بتایا کہ منافقین آپ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ کی بیماری اور بڑھ گئی، کیونکہ 1 مہینے تک آپ کو کوئی اطلاع نہ تھی کہ منافقین کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس الزام سے ایسی رنجیدہ ہوئی، اور واقعی جو عورت پاک ہو وہ ان باتوں سے بہت پریشان ہوتی ہے کہ آپ نہ رات کو سوتی نہ دن کو سوتی، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں روتی اور کہتی ہیں پروردگار تو ایسا کرم کر دے کہ ان منافقوں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ حضرت عائشہ کہنے لگیں کہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ حضرت عائشہ کی فضیلت میں 18 آیتیں نازل ہوئیں، فرمایا مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے اللہ وہ مقام دے گا کہ تا قیامت قاری حضرات اس قرآن کی 18 آیتوں کو پڑھ کر سنائیں گے اور میری پاکیزگی بیان کریں گے۔ ارشاد فرمایا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو بہتان لے کر آئے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ جو منافقین ہیں حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان قرار دیتے ہیں، لا تحسبوه شرا لکم، انسان رنجیدہ تو ہوتا ہے، فرمایا اسے تم برا مت سمجھو اپنے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، تمہارے درجات بھی بلند ہوں گے، اور ان کے برے الزام کی وجہ سے حضرت عائشہ کی فضیلت بھی تا قیامت قرآن میں بیان کر دی گئی۔ لا تحسبوه شرا لکم، تم اسے اپنے لیے برا مت سمجھو، بل هو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے، اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ہر ایک کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا۔ کسی نے تائید میں سر ہلایا، کسی نے سنی سنائی باتیں آگے پھیلائیں، کوئی سن کر خاموش رہا، تو ہر ایک گناہگار ہوا۔ جس نے بھی بدگمانی کی اسے قرآن نے گناہگار قرار دیا۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور پھر جس نے زبان سے ایسی بات کہی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد انہیں 80 کوڑے لگائے۔ والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور وہ شخص جو ان میں سے سب سے بڑا حصہ رکھنے والا ہے، یعنی سب سے زیادہ بات کو پھیلانے والا اور سب سے پہلے پروپیگنڈا کرنے والا منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔